یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، لیبین لکم، کہ تمہارے لیے خوب واضح فرما دیں، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور چلائیں تمہیں ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں معاف فرما دیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معاف فرما دیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب حکمتوں والے ہیں، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دیں، تمہاری طرف توجہ فرمائیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم راہ حق سے ہٹ جاؤ دور تک، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائیں، وخلق الانسان ضعیف، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت کے ساتھ باہمی رضامندی سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے ایسا کیا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم مٹا دیں گے تمہارے گناہ، یعنی چھوٹے گناہ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عمدہ ٹھکانے میں۔ ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، پہلی جو آیات مبارکہ ہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جتنے احکام ماقبل میں بیان ہوگے، چاہے وہ یتیموں کے بارے میں ہوں، چاہے وہ محرمات کا بیان ہو، اور چاہے وہ میراث کا بیان ہو، کسی بھی قسم کے جو احکامات ہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے خوب واضح کر کے بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تمہیں پہلے والے نیک لوگوں کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں جو اس دنیا سے تم سے پہلے کامیاب ہو کر چلے گئے، اور ساری دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام سے دیکھ لو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ایمان اور عمل والے ہی کامیاب ہوئے ہیں، باقی جتنے بھی تھے بالآخر ناکامی ان کا مقدر تھی۔ تو اللہ تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے، اور تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ خوب جاننے والے حکمتوں والے، وہ اللہ تمہاری طرف توجہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تمہیں معاف فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بڑے دور تک ہٹ جاؤ۔ تو جو خواہشات کے پیروکار ہیں، مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، ان کی اتباع سے منع کیا گیا ہے، جو دین اسلام میں دین حق میں میں گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے اور یہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور طرح طرح کے وساوس
امت کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو جاؤ، یہ تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دیکھو عقل سلیم اگر ہوگی، عقل اگر ہماری صحیح سالم ہوگی تو شریعت کا ہر حکم عقل کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر وہ فائز ہے اور اس کے مطابق ہے۔ لیکن اگر ایک بات ہماری عقل میں کھٹک رہی ہے اور وہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے ہماری عقل میں کمزوری ہے۔ ابھی ہماری عقل سلیم نہیں ہے بلکہ عقل سقیم ہے، بیمار عقل ہے۔ دیکھو نا، بچپن میں آدمی ایک سوچ رکھتا ہے، کچھ عمر زیادہ ہوتی ہے، عادات اطوار باتیں سب بدل جاتی ہیں، کچھ اور بڑا ہوتا ہے آدمی، پہلے کی باتیں نہ سمجھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری عقل بڑی محدود ہے، اس کے اندر شریعت کے احکام کے وہ حکمتیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر راز اور مرتبے رکھے ہیں وہ ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا خواہشات کے پیروکاروں کے پیچھے مت چلو، شریعت کی باتوں پر چلو۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں ہر اعتبار سے۔ اللہ نے فرما دیا دیکھو اگر آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندیوں سے کر لو، ایک عورت سے نکاح سے زائد کی خواہش ہے تو 4 کی اجازت دے دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے بارے میں فرمایا کھانا الگ پکاؤ یا ملا کر پکاؤ، خیر خواہ کون ہے اللہ جانتے ہیں۔ نماز پڑھو کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو، وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو۔ اللہ انسان کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تھوڑا سا عمل کروا کے بہت بڑا اجر دینا چاہتے ہیں، لا محدود اجر۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے احکام بتا رہے ہیں اسی کے اندر امت کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا، چلتا ہے انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے احکام بھی بھیجے وہ اس کے ضعف کا خیال کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر تجارت ہو اور وہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہاں یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور خود اپنا مال بھی ناجائز طریقے سے کھانا درست نہیں ہے۔ کھانے سے مراد اکثر آدمی کماتا ہے اپنے 2-3 وقت کی روٹی کے لیے، بیوی بچوں کے کھانے پہننے کے لیے، اس لیے کھانے کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ لو، نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو، اور خود اپنا مال بھی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو۔ کھانے کا لفظ عام طور پر عرف میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس طرح فرما دیا۔ باقی ناجائز طریقوں کی بہت بڑی تفصیل ہے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، ڈاکہ چوری کے ذریعے ہو، اور یا کوئی بھی ناجائز تسلط اور تصرف کر کے آدمی کسی کا مال لے، ان سب کی ممانعت اس لفظ کے اندر آ گئی۔ جو بھی ناجائز طریقہ ہے اس کے ساتھ مال مت کھاؤ، اور تجارت کے ذریعے سے کھاؤ۔ یہ لفظ بھی صرف عرف کا اور محاورے کا اعتبار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ دیکھو عام طور پر جو گھر میں چیز آتی ہے، کھانا پینا پہننا، وہ انسان خرید کر ہی لاتا ہے، خرید و فروخت دنیا میں عام ہے چیزیں وصول کرنے کا اور زندگی گزارنے کے لیے، ورنہ اس کے اندر جس طرح تجارت کے ذریعے سے مال حلال ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی ہمیں گفٹ دے دے، ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، میراث میں مل جائے، کوئی اپنی خوشی سے دے دے، یہ ساری صورتیں بھی جائز ہیں، لیکن عام طور پر اشیاء کے لیے تجارت ہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے تجارت کا لفظ استعمال فرمایا۔ ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ مگر تجارت کے ذریعے، یعنی کسی بھی حلال طریقے سے، اور وہ تجارت بھی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، کسی پر جبر کر کے، کسی کو
کو ستا کر، کسی کو تنگ کر کے، کسی پر ناجائز دباؤ ڈال کر تجارت نہ ہو۔ اور یہ آیت کریمہ تجارت کی فضیلت پر بھی دلیل ہے کہ دیکھو کسب معاش، رہن سہن کے لیے افضل ترین طریقوں میں سے ایک تجارت بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل الرجل بیدہ وکل مبیع مبرور، انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی کمائی زیادہ حلال اور طیب ہے؟ فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے اور ہر وہ خرید و فروخت جو جھوٹ اور خیانت سے پاک ہو۔ سچا جو تاجر ہوگا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی شریف کی روایت ہے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو بہرحال آیت یہ بتا رہی ہے کہ باہم رضامندی کے ساتھ تجارت ہو تو اس مال کو استعمال کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، خراب اور برا سامان یہ گاہک کو دھوکے سے نہ دیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو ناجائز تعریفیں نہ کریں، کسی کا قرض دینا ہو تو اس میں ٹال مٹول نہ کریں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ یہ افضل ترین تجارت ہے۔ اسی لیے اکثر تاجر قیامت کے دن جو ہے وہ گناہگاروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، اکثر تاجر قیامت کے لوگ فاسق اور فاجروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے مگر جو اللہ سے ڈرا اور نیکی کا، اچھائی کا معاملہ کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ایک تو تجارت ہو اور وہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، اور باہم رضامندی بھی شریعت مطہرہ کے حکم کے ساتھ ہو۔ اگر دو اطراف میں رشوت لی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، سود کا لین دین ہو رہا ہے، ناجائز چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، نشہ آور چیزوں کی ہو رہی ہے، اس میں چاہے رضامندی ہی کیوں نہ ہو اس کو شریعت پھر بھی حلال قرار نہیں دیتی ہے۔ مال حلال کی تجارت ہو، حلال طیب مال کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور خود اپنے آپ کو بھی خودکشی کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک دوسرے کو ناجائز قتل نہ کرو، جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے عن قریب ہم اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور لہٰذا ایسے تصرف سے جو ناجائز ہو اور قتل و غارت سے خود کو بچانا یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں عمدہ ٹھکانے پر، عزت کے ٹھکانے میں ہم داخل کریں گے۔ تو گناہوں کے اندر ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے اندر انسان کی ذلت ہوتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے اندر انسان کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت والی جگہوں پر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صغائر اور کبائر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، ہر گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ نافرمانی کس ذات کی ہے، اللہ کی نافرمانی، فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑا گناہ یوں سمجھو کہ بڑا سانپ ہے، چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ بڑا سانپ تو خطرناک ہے، چھوٹے کی خیر ہے؟ بڑے گناہ بڑے بچھو ہیں، چھوٹے گناہ چھوٹے بچھو کی طرح ہیں۔ بڑے گناہ زیادہ زہر ہے، چھوٹے گناہ چھوٹی زہر ہے، تھوڑی زہر ہے۔ بڑے گناہ بڑی آگ ہیں، چھوٹے گناہ چھوٹی آگ ہیں۔ تو ہر آدمی تھوڑی آگ سے بھی بچتا ہے، زیادہ سے زہر کے قطرے سے بھی بچتا ہے۔ اسی طرح بعض رات فرماتے ہیں کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا ہر گناہ کے اندر شدت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ قرآن و سنت میں اشارات موجود ہیں، اس لیے جمہور اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ بہرحال صغائر اور کبائر کی تقسیم تو موجود ہے، کہ بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔
اور علماء فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی برکت سے اللہ صغائر کو معاف کرتے ہیں، پھر کبائر کو صغائر میں تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ، جیسے احادیث مبارکہ میں جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہر عضو کے دھونے کے ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہ، کلی کی تو زبان کے گناہ، اور پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ، اور سارے دھل جاتے ہیں۔ اور جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ البتہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی 3 شرائط ہیں: جو گناہ کر رہا ہے اس کو فی الفور چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے، اور جو گناہ ہو گیا اس پر دل سے شرمندہ ہو جائے، فوراً چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندگی ہو، انسان کو ندامت ہو کہ یہ نافرمانی مجھ سے کیوں ہوئی۔ تو بہرحال یہ صغائر اور کبائر شریعت مطہرہ میں دونوں کا بیان ہے۔ اب صغیرہ کس کو کہتے ہیں، کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے، فرق کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر صاف لفظوں میں روکا گیا، کل ما نہا عنہ فہو کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس گناہ سے اعلانیہ روکا گیا ہے صاف قرآن و سنت میں، وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے تعریف کرنے والے بھی مذمت کرتے ہیں، دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور گناہ سے بے پرواہی انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ استغفار کی تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کی تو یہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں رانا کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہ کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ کون کون سے ہیں، وہ میں انتہائی اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، اور اس پر مستقل کتابیں بھی موجود ہیں، اور الکبائر کے نام سے اور الزواجر کے نام سے، گناہ کبیرہ کے عنوان سے بہشتی زیور کے اندر بھی گناہ کبیرہ کی فہرست دی گئی ہے۔ تو بہرحال کبیرہ کون کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں وہ کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے گناہ کبیرہ کی تعداد 7 بتائی، تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 کہو تو زیادہ مناسب ہے۔ اور علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب الزواجر میں انہوں نے کبائر کو شروع کیا لکھنا، تو ان کی تعداد انہوں نے 467 شمار کی ہے۔ الزواجر کے اندر 467 گناہ کبیرہ کی تعداد موجود ہے اور ان کو لکھا گیا ہے۔ اور کون کون سے ہیں، چند ایک حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے باخبر کرتا ہوں، اور وہ بڑے گناہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک کرنا، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر پوچھا شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔ اولاد اس لیے ختم کروا دینا، بچی کو اس لیے مار دینا کہ کل کو یہ کھائے گا تو کہاں سے کھائے گا۔ اور نمبر 3 اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ پڑوس کی اہل و عیال کی حفاظت اس کے ذمہ فرض تھی، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی تو یہ دوہرے جرم کا مرتکب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا ہاں، جو شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ سبب تو یہی بنا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا بخاری شریف میں کہ بڑے گناہ شرک ہیں، ناحق
قتل کرنا ہے، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے، سود کی آمدنی کھانا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور بیت اللہ کی حرمت کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ جھوٹی قسم کھانا، ضرورت سے زائد پانی کو روک دینا، ضرورت پڑنے پر بھی دوسروں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، شراب پینا، اور فرمایا یہ تو اکبر الکبائر ہے۔ شراب پینا ام الفواحش، تمام برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ انسان اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا بڑا گناہ یہ کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگائے جس کی اس سے آبرو ریزی ہو، یعنی اس کی عزت تار تار ہو جائے۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اپنے وارث کو نقصان پہنچانے اور میراث کم کرنے کے لیے وصیت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا حضور نے کہ خواب و خاسر ہوگے، تباہ ہوگے، 3 دفعہ یہ کلمہ دہرایا کہ خواب و خاسر ہوگے، تباہ ہوگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محروم القسمت اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو تکبر کے ساتھ اپنا پاجامہ یا تہبند کرتا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، نمبر 2 جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلائے، نمبر 3 وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری کرے، اور نمبر 4 وہ آدمی جو بادشاہ ہے اور اس کے باوجود جھوٹ بولے، اور نمبر 5 عیالدار آدمی ہو غریب اور تکبر کرے، اور نمبر 6 وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلانے والا، جنات اور شیاطین یا دوسرے ذریعے سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوس یعنی اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے، کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یہ چند ایک کبائر ہیں، باقی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکی اور تقوی اور طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔